السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ بفضل خدا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ماہ ذی الحجہ کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے، ایک باسعادت مہینہ ہے جس میں تمام مسلمان اللہ پاک کی رضا اور اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں، اور اس مہینے میں عظیم قربانی کی ایک اجتماعی طور پر مثال قائم کی جاتی ہے جو کہ دنیا بھر کی دوسری اقوام کے لیے بہت ہی عظیم نمونہ ہے۔ دوستو، ماہ ذی الحجہ بابرکت اور سعادت مند مہینہ ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرتے ہیں، یعنی حج کی سعادت حاصل کرتے ہیں، تو دوستو اس حوالے سے ماہ ذی الحجہ کا چاند ان قریب نظر آنے والا ہے۔ ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور اس چاند کو دیکھ کر آپ بھی فائدہ اٹھائیں، کو دیکھ کر یہ وظیفہ کریں، اور ماہ ذی الحجہ کے چاند مبارک کی خوب برکتیں اور فوائد سے آپ بھی مستفید ہو جائیں۔ ماہ ذی الحجہ کا چاند ان قریب نظر آنے والا ہے، اس لیے آپ لوگوں کے لیے ایک خاص وظیفہ لائی ہوں۔ کہنے کو یہ عمل بہت آسان ہے، لیکن بہت ہی طاقتور وظیفہ مجرب عمل ہے۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو آسان سا آسان وظیفہ بتائیں، تاکہ ہمارے ایسے تمام بہنیں اور بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکیں جو زبان سے معذور ہوتے ہیں، یا جو زیادہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، یا کم عمر کے بچے بزرگ، تمام لوگ بآسانی کر سکیں۔ لیکن اس کے فوائد آپ خود دیکھیں گے۔ اگر آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گے تو اس کی خوب برکتیں دیکھیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنا ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موسم کی خرابی یا کسی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ اگر آپ چاند کو دیکھ سکیں تو تب بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور اگر چاند نظر نہ آنے کی صورت میں جب چاند کی خبر سنے نظر آ گیا تب بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر جس دن چاند نظر آئے کسی وجہ سے آپ یہ عمل کر نہ سکیں تو ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں آپ یہ عمل کسی بھی دن کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس وظیفے کو 33 بار پڑھنا ہے، یعنی 33 بار پڑھیں گے، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ تمام لوگ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سپورٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ رسول اکرم دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ اسم پاک پڑھ کر دعا مانگا کرو، یا ارحم الراحمین، پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے کہ جو شخص اسے 3 بار کہتا ہے تو فرشتہ ندا کرتا ہے، مانگ ارحم الراحمین، تیری طرف متوجہ ہوا۔ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے جو آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ جب بندہ صرف ایک بار کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین، تو عرشوں پر بیٹھا جب بندہ صرف ایک بار کہتا ہے کہ یا ارحم الراحمین، تو اللہ پاک فرماتا ہے عرشوں پر بیٹھا رحیم و کریم 3 بار فرماتا ہے کہ رحمان اور رحیم رب کو پکارنے والے بندے بول چاہتا کیا ہے، مانگتا کیا ہے اور چاہتا کیا ہے، صرف ایک حرف اور ایک بار پڑھنے سے اللہ پاک 3 بار فرماتا ہے۔ قربان جائیے اپنے رب کی ذات پر۔ آپ نے جب چاند دیکھنا ہے تو آپ نے اول آخر درود ابراہیمی پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 33 بار یا ارحم الراحمین پڑھیں۔ قربان جائیے اپنے رب کی ذات پر۔ آپ نے جب ذی الحجہ کا چاند دیکھنا ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ملاحظہ فرما لیجئے، آپ نے چاند کو دیکھ کر درود ابراہیم پڑھنا ہے 11 بار، اور پھر اس کے بعد یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے 33 بار، یعنی 33 بار، اور پھر اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم دوبارہ 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور اس ماہ مبارک کی برکت سے
اپنے تمام مسئلوں کو حل کروانے اور اپنی تمام جائز مرادوں کو پوری کروانے کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے کہ یا اللہ پاک میری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے، میری دعاؤں میں اثر فرما دے۔ اس وظیفے کی برکت سے کتنے لوگوں کی مرادیں پوری ہوئی ہیں۔ آپ نے بس دعا کرنی ہے اور اللہ پر سونپ دیں اپنا کام، پھر دیکھیں کیسے آپ کا کام بنتا ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے نامراد نہیں لوٹا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔